بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، ہم اپنے سابقہ درس میں راوی کے حافظے کے متعلق جو متعدد قسم کی جو جرح و طعن ہے اس میں راوی کے حافظے یا اس کے ضبط پر طعن کی 5ویں قسم پڑھے تھے، اور اس میں اس کو سوء الحفظ کہا جاتا ہے۔ ہم نے اس کا جزوی درس اور بیان پڑھا تھا بما شرح، اور آج ہم اس کی اقسام پڑھیں گے۔ یہ بیان شروع ہو رہا ہے الوجہ الخامس من وجوہ طعن فی الضبط، 5ویں قسم طعن کی وجوہات میں سے جس کا تعلق راوی کے حافظے اور ضبط کے متعلق ہے۔ اور یہ بیان ہمارا جو شروع ہو رہا ہے یہ سیء الحفظ کے حکم میں، یعنی حافظے کا برا راوی، اس کے حکم میں یہ بیان ہمارا شروع ہو رہا ہے، اور اس کی آج ہم اقسام پڑھیں گے۔ تو میرے سامنے ہے مقدمہ علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ بما شرح حواشی سعدی علامہ عمیم الاحسان رحمۃ اللہ علیہ کی۔ متن کے بعد ہم اس کا حسب ضرورت شرح بھی پڑھیں گے۔ میں آتا ہوں متن کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ سیء الحفظ ایک طعن ہے، اب اس کی آگے یا سوء الحفظ راوی کے حافظے پہ طعن ہے۔ یہ 5ویں قسم ہے راوی کے حافظے کے اور اس کے ضبط کے متعلق، لیکن آگے اس میں مزید تفصیل ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں مزید۔ فرماتے ہیں علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ: وسوء الحفظ ان كان لازم حاله في جميع الاوقات ومدة عمره لا يعتبر بحديثه۔ آسان الفاظ میں کہ جو برا حافظہ ہے، اگر کوئی ایسا راوی ہے جس کو تمام اوقات میں یہ حال رہا ہو کہ اس کا حافظہ برا ہو، ہمیشہ ہی اس کا حافظہ برا رہا ہو، تمام عمر اس کی جتنی بھی عمر ہے، جتنی مدت عمر ہے، اس کا حافظہ برا رہا ہو، تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا، اس کی حدیث کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ شرح میں بھی علامہ عمیم الاحسان یہی فرماتے ہیں کہ لا يقبل حدیثہ وترد روایت، یعنی اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا اور اس کی روایات کو رد کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہنا ان کا لا يعتبر بحدیث کا یہ معنی ہے۔ آگے فرماتے ہیں علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ: وعند بعض المحدثین هذا ايضا داخل في الشاذ، یعنی بعض محدثین کے نزدیک یہ اس طرح کا راوی جو ہے وہ بھی شاذ میں داخل ہے۔ ویسے ہم نے شاذ کی ایک حدیث کی قسم ہے، ضعیف حدیثوں کی قسموں میں سے کہہ سکتے ہیں، جن پر عمل نہیں ہوتا بھلے وہ صحت میں قوی بھی ہوں۔ شاذ کی حدیث جس میں ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہو، لیکن یہاں یہ وہ تعریف نہیں ہے۔ یہ بعض محدثین کے ہاں یہ شخص بھی، ایسا راوی بھی شاذ کے حکم میں داخل ہے۔ یہ وہ محدثین ہیں جنہوں نے شاذ حدیث میں مخالفت کی شرط نہیں لگائی۔ ویسے شاذ کی تعریف ہم نے پڑھی تھی سابقہ دروس میں کہ ایسی حدیث جس کا راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہو، ایسی حدیث کو شاذ کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کی تقویت یا تطبیق نہ ہو، کوئی کرائن نہ ہو، تو اس صورت پہ شاذ حدیث کو ترک کر دیا جاتا ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ جو اس کے مقابل زیادہ قوی اور صحت میں اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ گو کہ یہ شاذ حدیث کے راوی ثقہ ہی کیوں نہ ہو سب کے سب، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں راوی کے ثقہ راوی کو بھی بعض کا حافظے میں وہم ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، نسیان ہو سکتا ہے۔ یہی ہو سکتی ہے وجہ جس کی وجہ سے یہاں پہ راوی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ، یا جو زیادہ ثقہ روایات آ رہی ہیں، زیادہ صحیح روایات آ رہی ہیں، ان کے خلاف روایت کر رہا ہے۔ تو یہ ایک عام معلومات ہے۔ ویسے یہ شاذ کی تعریف ویسے راجع تعریف نہیں ہے جو بعض محدثین کہتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے فرمایا اے روایت من کان سوء حفظہ لازما، یعنی یہ اس راوی کو، اس راوی کی روایت کو نہ شاذ کے حکم میں لیتے ہیں۔ روایت من کان سوء حفظہ لازما، یہ کس کی روایت کو شاذ کہتے ہیں؟ وعند بعض المحدثین هذا، یعنی یہ جو راوی ایضا داخل فی الشاذ، وہ کہتے ہیں کہ
یعنی الذین لم یشترطوا فی الشاذ المخالفت، یعنی جن محدثین نے حدیث شاذ میں مخالفت کی شرط نہیں لگائی، یعنی راوی کے اندر مخالفت کی شرط نہیں لگائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی راوی جو ہے نا جس کا حافظہ ساری عمر یا طویل عمر اس کا حافظہ برا رہا، اس کو بھی وہ شاذ کے حکم میں لیتے ہیں. یعنی ای روایت من کان سوء حفظہ لازماً، یعنی ایسا راوی جس کا حافظہ، جس کا یعنی برا حافظہ لازم رہا، اس راوی کی روایت کو شاذ کے حکم میں لیتے ہیں. یعنی ایسا راوی جس کا حافظہ برا تھا اور تمام عمر برا رہا، یعنی ایسا راوی جس کا برا حافظہ لازم رہا، یعنی تمام عمر یا اکثر اوقات یا زندگی کے تمام حصوں میں اس کا حافظہ برا رہا، جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے فرمایا کہ ان کان لازم حالہ فی جمیع، تمام اوقات میں اس راوی کا حال یہ تھا کہ اس کا حافظہ برا رہا، یعنی برے حافظے نے تمام اوقات اس کے ساتھ ملازمت کی، اس کے ساتھ لازم رہا، تمام عمر ہی رہا. اس کے متعلق یعنی آسان الفاظ میں کہ ایسا راوی جس کی ساری زندگی یا اکثر اوقات اس کا حافظہ برا رہا اور اس کے ساتھ اسے ملازمت کی، کیونکہ فعل لازمہ یلازم ملازمتاً کا معنی جو ہوتا ہے عربی میں وہ کسی چیز کی صحبت میں رہنا، کسی کے ساتھ جڑے رہنا، یعنی اس برے حافظے نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ آسان فہم مفہوم کے ساتھ اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے، اگر اس کا مفہوم دیکھا جائے. یعنی دوسرے معنی میں کہ اس کا حافظہ برا ہی رہا اکثر اوقات یا تمام عمر. تو ایسے راوی کو بعض محدثین نے ایسے راوی کو بھی شاذ میں شامل کیے. یعنی ای روایت من کان سوء حفظ لازماً، اس قسم کے برے حافظے والے راوی جس کا سوء الحفظ لازم رہا ہے، ساری زندگی رہا ہے یا اکثر اوقات رہا ہے، اس راوی کی روایت کو انہوں نے شاذ کے حکم میں لیا ہے. حالانکہ جو راجح تعریف یہ ہے کہ ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہو ایسی حدیث میں، اس کی حدیث کو شاذ کہا جاتا ہے. لیکن یہ بعض محدثین ہیں جنہوں نے شاذ حدیث میں مخالفت کی شرط نہیں لگائی. یہ ان کی ایک امتیازی یا غیر راجح تعریف کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جمہور کے ہاں یہ تعریف نہیں ہے. لیکن یہ ان کا نقطہ جو ہے وہ قابل تحسین ہے، اور یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، کیونکہ یہ ایک بڑی وجہ ہے. راوی اگر دوسرے راوی کی مخالفت کر رہا ہے، ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہے، اس میں ایک بنیادی ایک وجہ اور علت یہ ہو سکتی ہے. آگے وہ فرماتے ہیں دوسری قسم ہے جو کہ راوی کے حافظے کی پر جو تان کی جو دوسری قسم، بلکہ صحیح الحفظ کی دوسری قسم. ایک تو ہوگی لازم سوء الحفظ اللازم یا صحیح الحفظ اللازم یا سوء الحفظ اللازم کہیں. دوسرا ہے غیر لازم. اب یہ علامہ شاہ عبد المحدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِن طَرَأَ عَلَيْهِ سُوءُ الْحِفْظِ لِعَارِضٍ مثل اختلال في الحافظة بسبب كبر سنه أو ذهاب بصره أو فوات كتبه فهذا يسمى مختلطا. وہ کہتے ہیں اگر ایسا راوی جس پر اچانک برا حافظہ آ گیا ہو کسی عارضے کی وجہ سے، کوئی کسی واقعے کی وجہ سے، کوئی پیشگی کی وجہ سے، مثلا جیسے حافظے میں خلل پڑ جائے بڑھاپے کی وجہ سے، عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جائے، یا اس کی بینائی چلی جائے، یا اس کی کتابیں کھو جائیں. یہ بھی ایک وجہ ہے، سبب ہے کہ اس کا حافظہ اتنا تو تھا نہیں، پہلے وہ کتابوں سے روایت کرتا رہا، کتابوں سے تیقن اور مطلب کہ تأکد کر لیتا تھا، یقین کر لیتا تھا اگر کہیں پہ اس کو کہیں شبہ اور شک ہوتا، یا وہ اس کی عادت تھی کہ وہ کتاب سے روایت کرتا. واللہ عالم بالصواب، جو بھی وجہ تھی اس کی کتابیں کھو جائیں، صدمہ لاحق ہو جائے انسان کو، بعض کا شدید قسم کا صدمہ لاحق ہو تو اس سے بھی اس کی حافظے پہ اثر پڑ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں فہذا یسمى مختلطاً،
تو ایسے شخص کو راوی کو مختلط کہا جاتا ہے۔ ایسے راوی کی مثال علامہ عمیم الاحسان نے متعدد مصادر کے حوالے سے بیان کی ہے، جیسے کہ اسماعیل بن عیاش تھا ایک، اس کی عمر جب طویل ہو گئی تھی تو اس کو یہ مسئلہ لاحق ہو گیا تھا کہ اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، اچانک اس پہ عارض ہوا یہ واقعہ۔ حوالے کے دیکھیں آپ کتاب المجروحین، امام ابن حبان بہت بڑے محدث حافظ حدیث کو ہیں، ان کی صحیح ابن حبان بڑی معروف کتاب، جلد اول 125 نمبر صفحہ۔ امام ابن الجوزی، حافظ ابن جوزی کی کتاب الموضوعات ہیں۔ اسی طرح اور بھی کتب ہیں جن میں آپ کو اسماء الرجال اور جرح تعدیل کی کتابوں میں آپ کو ایسے راویوں کے حال احوال ملیں گے جن کے اوپر کسی نہ کسی عارضے کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے، کسی عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے، یا بینائی جانے یا بیماری لگنے کی وجہ سے، یا کتب کھو جانے کی وجہ سے ان کا حافظہ کمزور ہو گیا، یعنی عمر کے کسی ایک حصے میں جا کے۔ تو ان کی فہرست وغیرہ یہاں پہ کتب میں اسماء الرجال، جرح تعدیل کی کتب میں، اسماء الرجال کی کتب میں دی ہوئی ہیں۔ اچھا، آگے ان کا یہ جو فرمانا یہ ہے کہ وقد كان متعودا بعود النظر فی محفوظی الی اصلی، وہی بات ہے کہ دیکھیں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی جب بینائی کمزور ہو جاتی ہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے کتابوں کے سہارے پہ رہتا ہے، اور یا اس کا حافظہ اگر کمزور ہو جائے تو وہ ایک بار بار کتابوں کی طرف جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ان سے اس کو یقین ہو جائے، جیسے کہ شارح علیہ الرحمہ نے بھی فرمایا وقد كان متعودا بعود النظر فی محفوظی الی اصلی، اور بے شک وہ عادی ہو چکا تھا بار بار اپنے محفوظ کی ہوئی جو کتابوں میں اس نے کتاب حدیث کو محفوظ کیا تھا ان کی طرح، یا ان کی جو اصل تھی، مطلب جو اس کا حافظے میں جو حدیث تھی اس کی وہ بعض راوی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یاد تو ہوتا ہے لیکن ان کی عادت بن جاتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جو وجہ بیان کی ہے کہ اگر کسی راوی کی بینائی چلی جائے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ حافظہ اس کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ عادی ہو جاتا ہے کہ اس کو یاد بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بار بار لکھی ہوئی جو اصل کتاب ہے، وہ حدیث کی جو اصل ہے، مصدر ہے، وہ بار بار تیقن کے لیے، یقین کے لیے اس میں نظر کرتا ہے، وہ عادت بن جاتی ہے انسان کی، تو بار بار نظر کو اس کو لوٹاتا رہتا ہے، بار بار اس پہ نظر ثانی کرتا رہتا ہے کہ جو اس نے حفظ کیا ہوا ہے وہ اصل کے مطابق ہے کہ نہیں۔ تو جب انسان کی جب بینائی چلی جائے تو پھر وہ کیسے ہی تیقن کرے، پھر اس کے حافظے پہ اس کو شک، وہم پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور کمزور بھی ہونے کی ایک علامت ہے، کیونکہ یہ ظاہر بات ہے انسان کی جب بینائی چلی جاتی ہے تو اس کے لیے تو صدمہ ہے، اور پھر شک کا تو پھر ویسے بھی کوئی علاج نہیں ہے، شک تو لاحق ہو جائے تو پھر وہ چیز قابل اعتماد نہیں رہتی، گو کہ اس کو محفوظ جو اس کے جو حافظے میں جو حدیث ہے، اس کے جو قلب میں اور حافظے میں جو حدیث ہے، یقین ہو سکتا ہے کہ وہ درست ہی ہو، لیکن یہ میں ایک تحقیقی جائزہ کر رہا ہوں، تحقیقی جائزہ لے رہے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو چیز صحیح یاد بھی ہوتی ہے لیکن اس کو شک لاحق ہو جاتا ہے کہ آیا کہ مجھے یہ صحیح یاد بھی ہے کہ نہیں، واقعی ایسے ہی تھا۔ تو یہ اس کی ایک مثال بیان کریں اور شرح بسط کریں۔ آگے وہ فرماتے ہیں وہ فوات کتبہ فہذا یسمى مختلطا فہذا یسمى، یعنی وہ بات جیسے کتابیں کھو جانا، یا ویسے مثال کے کتابوں کا جل جانا، چوری ہو جانا، وقد كان يحدث عن حفظ معتمدا على كتبه فساء بعد فوات، یہی بات کہ پہلے تو وہ حدیث کی روایت کیا کرتا تھا ایسا راوی کہ اپنی کتابوں پہ اعتماد کرتے ہوئے، یعنی حافظے میں تو تھا ہی تھا لیکن وہ کتابوں پہ اعتماد زیادہ تھا، تو کتابوں پہ اعتماد کرتے ہوئے اپنے حافظے سے ایسا راوی جس کو ایک دم سے اچانک سوء الحفظ اور برا حافظہ لاحق ہو گیا، بیماری لاحق ہو گئی، وہ پہلے حدیث کی روایت اور بیان اس طریقے سے کرتا تھا کہ تھا تو اس کے حافظے میں لیکن اپنی کتابوں پہ اعتماد رکھتا تھا، یعنی یکے بعد دیگرے یا کسی وقفے کے بعد وہ کتابوں سے اعتماد کر لیتا، یا سامنے کتاب رکھ کے نظر ثانی کر کے جو بھی طریقہ تھا وہ یہ کر لیتا، لیکن جب وہ کتابیں اس کی چوری ہو گئیں یا کھو گئیں یا جل گئیں تو اس کا حافظہ برا ہو گیا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفسیاتی صدمہ انسان کو اس کی صحت پر، اس کی نفسیات پر بہت برے اثرات
صادر کرتا ہے. تو کہتے ہیں ایسے راوی کو بھی ایسما من طرا علیہ سوء الحفظ مختلطا، ایسا راوی جس کے اوپر اچانک برا حافظہ وارد ہو جائے، آ جائے، اس راوی کو مختلط کہتے ہیں. خلط ملط سے نکلا عربی میں، یعنی کہ اختلاط ہو جانا، خلط ملط ہو جانا. مطلب ویسے تو یہ اصطلاح ہے، یہ ایسے راوی کی اصطلاح ہے. لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ کسی چیز کا خلط ملط اور ملاوٹ ہو جانا، مل جل جانا. اور ایک معنی اختلاط کا یہ بھی لیا جاتا ہے کہ حدیثوں کو آپس میں گڑمڑ کر دے. وہ ایک ہم تعریف پہلے پڑھ چکے ہیں سابقہ دروس میں اگر آپ کو یاد ہو. لیکن یہ جو مختلط جس راوی کے اوپر جرا ہے نا، یہ اس کے حافظے کے متعلق ہے، جس کے اوپر اچانک برا حافظہ نازل ہوا ہے کسی بھی وجہ سے، جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اچانک ہوا ہے اور اس کا حافظہ برا ہو گیا ہے. تو ایسے راوی کو اوپر جو اصطلاحی طور پہ جرا ہے وہ ہے، ایسے راوی کو کہا جائے گا مختلط، کہ یہ راوی جو ہے مختلط ہے، اس کا حافظہ برا ہو گیا ہے. وجوہات ہم نے پڑھ لی کہ کس وجہ سے ہوا، ساری زندگی نہیں تھا، یہ بات رکھیں. یہ کسی نہ کسی حافظے کی وجہ، کسی حادثے کی وجہ یا کسی عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر یہ صورتحال آ گئی. بہرکیف آگے ہم پڑھتے ہیں، مقدمے کی طرف چلتے ہیں. اب اس کے بارے میں حکم کیا ہے ایسے راوی میں. علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فما روا قبل الاختلاط والاختلال متمیزا عما رواہ بعد هذا الحال. فما روا قبل الاختلاط والاختلال متميزا عما رواه بعد هذا الحال قبل وإن لم يتميز توقف وإن اشتبه فكذلك. وہ کہتے ہیں کہ جو ایسا راوی ہے نا، وہ مختلط راوی ہے، جس کا ابھی ہم نے تفصیل ابھی پڑھی ہے، جس پہ یہ حافظے کی حالت ایسی اچانک ہوئی ہے، اگر تو جو اس نے اس بیماری حافظے میں اختلاط، ٹھیک ہے، برا حافظہ ہو جانا یا اختلال خلل پڑ جانا، یعنی اختلاط اور اختلال مطلب تقریباً قریب ترقی معنی ہی ہے. اختلال کا معنی ہوتا ہے نا بیچ میں دو چیزوں کا خلل آ جائے، گیپ آ جائے، فساد آ جائے. یہ متعدد اس کے مترادف معنی ہیں کہ عقل میں خلل ہو گیا بندہ، یعنی کہ اس کا دماغ جو ہے خلل آ گیا ہے، اس کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، دماغ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں جو اختلاط سے حدیث، یہ جو راوی کے برا حافظہ ہونے کی جو اس کی اچانک صورتحال ہوئی ہے، جو بھی وجوہات ہیں، یا اس کا حافظہ کمزور ہو گیا، برا ہو گیا، یا وہ خلط ملط کرنا شروع کر دیا، ملاوٹ کرنا شروع کر دی اس نے حدیثوں میں، سند میں، متن میں، جو بھی اس نے اس حالت سے پہلے، اختلاط سے پہلے اور اختلال سے پہلے، یعنی حافظے میں خلل آنے کی وجہ سے جو بھی نقص ہے، فساد ہے، یہ بیماری ہے، جو اس میں گیپ آ گیا، جو اس میں فرق آ گیا، جو اس میں فساد آ گیا، ٹھیک ہے، بیچ میں شگاف آ گیا، مطلب خلل آ گیا، وہ اس کا حافظہ سالم نہیں رہا. یہ جو کچھ اس نے اس اختلاط اور اختلال سے پہلے روایت کیا ہے، جداگانہ طور پہ ان سے جو اس نے بعد میں اس حال کے، یعنی سوء الحفظ، برے حافظہ صادر ہونے کے بعد جو اس نے روایت کیا ہے، اگر تمیز کی جا سکے، متمیزن، ٹھیک ہے، تمیز کی جا سکے، یعنی جداگانہ طریقے سے. تمیز کا معنی یہی ہوتا ہے نا، متمیز ہو جانا، جدا ہو جانا، علیحدہ ہو جانا. تو فما روا قبل الاختلاط والاختلال متمیزا عما رواہ بعد هذا الحال قبل. تو جو اس نے اختلال اور اختلاط اور اختلال اور برا حافظہ ہونے کی وجہ سے جو اس نے روایت کی ہے، یعنی اختلاط کے اوپر بھی آگے علامہ امیم الاحسان فرماتے ہیں، لیکن میں اس کی شرح کی طرف بعد میں جاؤں گا. یعنی جو کچھ اس نے اختلاط اور اختلال سے پہلے روایت کی ہے وہ جداگانہ ہے، متمیز ہے اس کے جو اس نے بعد میں برا حافظہ ہونے کی حالت کے بعد جو روایت کی ہے. اگر یہ تمیز ہو سکے تو قبول کیا جائے گا، اور اگر یہ تمیز نہ کی جا سکے کہ اس نے برا حافظہ صادر ہونے کے جو بھی وجوہات ہی اچانک اس کے اوپر ہوا، حافظہ اس کا برا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے حافظے میں اختلاط اور خلط ملط اور اختلال اور خلل آ گیا، ٹھیک ہے، تو اگر یہ تمیز نہ کی جا سکے تو پھر توقف ہے اس صورت میں. اور اگر اس میں شبہ بھی ہو جائے تب بھی یہی صورت حال ہے کہ توقف کیا جائے. شرح کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بات کی علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فما روا قبل الاختلاط، اختلاط کے اوپر وہ کہتے ہیں امیم الاحسان رحمۃ اللہ علیہ کہ اس میں 4 احتمالات اور امکانات ہیں.
پہلا ہے العلم بتحدثی قبل الاختلاط فقط. ایک تو وہ ہے علم جو اس نے بیان کیا اختلاط سے پہلے فقط، اور بعدہ فقط، یا اس کے بعد جو فقط بیان کیا، اور فی الحالتین یا ان دونوں حالتوں میں جو اس نے بیان کیا حدیث کی روایت کی. لو لم یعلم زمان تحدثی اصلا، اگر یہ بھی نہ جانا جا سکے کہ کس زمانے میں اس نے یہ بیان کیا، تب بھی وہاں پہ ایک سوالیہ نشان ہے. والاول مقبول بلا اشتباہ، پہلا تو مقبول ہے، دوسرا مقبول نہیں ہے. بھئی پہلے تو ہمیں پتہ ہے کہ جی اس نے جو حدیث اور علم بیان کیا ہے، اختلاط اور برا حافظہ اور خلط ملط کی جو کیفیت ہے، وہ جو اس نے پہلے اس سے بیان کیا ہے وہ معلوم ہو گیا، اور جو اس کے بعد اس نے بیان کیا وہ بھی معلوم ہو گیا. تو یا او فی الحالتین، یا ان دونوں حالتوں میں جو اس نے بیان کیا گیا اس کا علم ہو گیا. اور اگر علم نہ ہوا اس کے زمانے کا کہ اس نے کس حالت میں یہ حدیث بیان کی تھی اور کس حالت میں یہ حدیث بیان کی تھی اصلاً، تو پھر مسئلہ ہے، پھر پہلی والی قسم کو تو قبول کر لیا جائے گا، دوسری کو کبھی نہیں کیا جائے گا. دوسری میں بلا اشتباہ، مطلب پہلی قسم بلا اشتباہ قبول ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اس جوانی میں نوجوانی میں ٹھیک تھا حافظہ اس کا، وہ روایت قبول کر لے. اور اگر یہ معلوم نہ ہو سکے کہ جوانی میں نوجوانی میں یا صحیح و سالم حافظے کی صورتحال میں اس نے جو روایت کیا تھا، اور جو بعد میں اس کا حافظہ جو اس میں اختلال اور اختلاط آ گیا، خلل آ گیا، کمزور ہو گیا، برا ہو گیا اس کا حافظہ، اس حالت میں کیا بیان کیا گیا تھا، تو ایسی صورت میں ایسے راوی کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ مردود ہے بغیر کسی شک و شبہ کے. خیر آگے فرماتے ہیں کہ چوتھی جو صورتحال ہے موقوف عن القبول، قبول کرنے سے توقف ہے. والثالث ان تمیز اما ان تمیز ما حدث قبل الاختلاط عما بعد، وہی بات ہے کہ یا تو تمیز کر لی جائے کہ پہلے کون سا روایت کیا اور بعد میں کون سا روایت کیا. یہ وہی بات گھما پھرا کے ایک ہی بات کریں جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتائی ہے، جو کہ مقدمے میں بھی انہوں نے ہی یہی بات کی ہے. یہ جو ان کا کہنا کہ ما روا قبل الاختلاط، وہ بات ہے جو ہم نے شرح میں ابھی پڑھی، بین لا یجزم بالرد ولا بالقبول ولا يحتج به حتى يترجع احد الجانبین، یعنی کہ یہ جو علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جی وہ ان لم یتمیز توقف، کہ اگر تمیز کی نہ جا سکے تو وہاں توقف ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کہ لا یجزم بالرد، یعنی نہ اس کو قطعی طور پہ رد کیا جائے گا، نہ اس کو قبول کیا جائے گا، نہ اس سے احتجاج کیا جائے گا، اس کو حجت و دلیل بنایا جائے گا، یہاں تک کہ دونوں جانبین میں سے کسی ایک جانب کو غلبہ حاصل ہو جائے اور ترجح حاصل ہو جائے، اس میں رجحان اور غلبہ آ جائے، وہ راجع ہو جائے، غالب ہو جائے، دونوں میں سے کوئی ایک، تو اس صورت میں کیا جا سکتا ہے. اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ وہ ان اشتبہ فکذالک، اگر شبہ بھی وارد ہو جائے ان دونوں صورتحال میں تو حکم وہی ہے کہ یعنی مطلب ان لم یعلم ما روا قبلہ وما روا بعد، وہی بات ہے کہ اگر شبہ بھی آ گیا کہ پہلے اس نے کیا روایت کیا تھا اور بعد میں کیا روایت کیا تھا، تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے، یعنی توقف کیا جائے گا، نہ رد کیا جائے گا، نہ اس کو قبول کیا جائے گا، نہ اسے احتجاج کیا جائے گا. تو خیر یہ ہمارے ابھی درس یہاں پہ ختم ہوا، مطلب ختم نہیں ہوا، انشاءاللہ یہ درس ہمارا آگے چلے گا، لیکن اب تک کی یہ بحث جو سی ہے وہ یہاں پہ ختم ہوئی. آگے ہم اس کی متعلق پڑھیں گے کہ اس قسم کی حدیث اور ایسے راوی کی جو حدیث ہے اس کو کس صورت میں قبول کیا جا سکتا ہے اگر کوئی اس کی مطابق شواہد آ جائے، کون سے ایسے قرائن ہیں کہ اس کو وہ اس مسئلے کو حل کر سکے، اور ایسے راویوں کی روایت کے متعلق کیا انتہائی حکم لگایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلے درس کے اندر ہم اپنا جو ہے نا یہ درس یہاں پہ اس کی اقسام کے ساتھ پڑھیں گے. مطلب اقسام سے مراد جو مطابعات اور شواہد اس ایسی راوی کی روایت کے متعلق آتی ہیں تو اس میں کیا صورتحال ہوتی ہے، کیسے کس طریقے سے اس کو قبول کیا جاتا ہے، اس کو تائید اور تقویت دی جاتی ہے. تو انشاءاللہ آنے والے درس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. تو اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.